اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو، اور علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر رب العالمین نے جو بلند کیا ہے، ایک تو اذان میں کیا ہے کہ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں اللہ کے رسول کا بھی نام لیا جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے۔ اور یہ بات طے ہے کہ دنیا میں جو نظام بنایا گیا ہے، اگر ہم کہیں یقیناً یہ نظام بھی آپ کے مقام کے لیے جڑایا گیا ہے، غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نظام کیسا ہے کہ کہیں پر دن ہے تو کہیں پر رات ہے، کہیں پر آدھا دن تو کہیں پر آدھی رات ہے۔ ایسا نظام بنایا گیا گویا کہ دن کے 24 گھنٹے ہیں تو یہ 24 گھنٹوں میں کہیں نہ کہیں اذان ہوتی رہے گی، تو گویا کہ کہیں نہ کہیں جب اذان ہوگی ہر اذان میں اللہ کا بھی نام لیا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لیا جائے گا۔ اقامت میں اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، کلمہ پڑھنے میں اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ جب تک انسان رسول کا نام نہ لے، صرف اتنا کہے لا الہ الا اللہ اور ظاہر نہ کرے کہ کس نبی کو مانتا ہے، اس وقت تک وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو یقیناً یہ رب العالمین نے غیبی طور پر یہ نظام آپ کی شان میں بنایا ہے۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا پیدائش سے اگر لیں تو یقیناً بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اللہ کے رسول کے والد بڑے شریف، والدہ یقیناً بڑی ہی نیک، ان کے دین کے اعتبار سے، اس دور کے اعتبار سے سب کے نزدیک بالکل چہی تھی۔ اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ انداز بھی بڑا نرالا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی ہم چاند کو دیکھتے تو کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے تو ہمیں یہ شک ہوتا کہ خوبصورت کون ہے، بعد میں یہی نتیجہ نکلتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ ایسا حسین و جمیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بنایا ہے۔ یہ آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں یہ بات شامل ہے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی چیز کو نہیں دیکھا، اتنے آپ حسین و جمیل تھے۔ اور یہ چیزیں جو آپ کو دی گئی ہیں کیوں؟ تاکہ لوگ آپ کو قبول کریں، آپ کی بات کو قبول کریں، لوگ آپ کے قریب ہوں۔ محدثین کہتے ہیں انسان کسی انسان سے قریب ہوتا ہے تو 3 وجہ سے ہوتا ہے، ایک ہے کمال، دوسرا ہے جمال، تیسرا ہے نوال۔ اور تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ جمیل بھی تھے، آپ کے پاس کمالات بھی تھے، اور نوال کے معنی ہے دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دیا کرتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ اگر کوئی پوچھتا آپ کے پاس وہ چیز ہوتی تو کبھی آپ انکار نہیں کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈکشنری میں نہیں کا کلمہ نہیں تھا، کبھی انکار نہیں کرتے۔ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی آئے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ کی قمیص کی ضرورت ہے۔ دوسرے صحابہ ٹوکنے لگے کہ تم نے وہ قمیص کیوں مانگی، جبکہ تحفہ دینے والے نے بھی اللہ کے رسول کے لیے دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شوق سے اس قمیص کو پہن رہے ہیں، کیا تمہیں نہیں معلوم اگر تم اللہ کے نبی سے مانگو گے تو انکار نہیں کریں گے؟ صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول مانگنے سے انکار نہیں کرتے، اگر آپ کے پاس ہوتا تو ضرور دیتے، معلوم ہے، بس میری تمنا یہ تھی کہ وہ کپڑا جس کپڑے نے آپ کے مبارک جسم کو چھوا ہے وہ کپڑا میں اپنے پاس رکھوں، اپنے کفن کا انتظام کروں۔ یقیناً یہ اللہ کے رسول کے پاس نوال کی کیفیت، دینا ہر ہمیشہ دیتے تھے۔ اور حدیث میں تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوردار ہوا سے بھی بڑھ کر خرچ کرنے والے، کبھی اپنے پاس کوئی مال نہیں رکھا کرتے تھے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ آپ سے بڑھ کر خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا،
اور آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل کو کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، بلکہ آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں ہر عیب سے پاک۔ جسمانی طور پر کوئی عیب آپ کے جسم میں نہیں تھا جسے دیکھ کر کوئی کہہ سکے کہ یہ عیب ہے، کوئی عیب آپ کے جسم میں نہیں ہے، اور آپ ایسا پیدا ہوئے ہیں جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اللہ نے ایسا آپ کو پیدا کیا، جیسا آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسا پیدا کیا۔ یقیناً آپ کا بڑا مقام قرآن مجید کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو بہت ساری آیات اس سے متعلق ملتی ہیں۔ بس مجھے آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے پیش نظر کچھ باتیں رکھنی۔ یقیناً آپ کا بڑا مقام، بڑی عظمت ہے، اور آپ کے مقام میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت کا، آپ کے مقام و مرتبے کا اور آپ کی شان کا لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ صرف نام لینا نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی عظمت کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا کہ اے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم لوگ، ایمان والوں سے خطاب ہے، لوگوں سے خطاب ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تاکہ تم لوگ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی عزت کرو، رسول کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ اس کی قدر و منزلت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ اللہ نے نبی کو بھیجنے کا مقصد بتایا ہے، ایمان لانا اور ایمان لانے کے بعد عزت کرنا، رسول کا مقام جاننا پہچاننا۔ دوسری آیت میں رب العالمین نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو لوگ ایمان لائے ہیں رسول پر اور رسول کی عزت کرتے ہیں، رسول کی مدد کرتے ہیں، اور رسول جس روشنی کو لے کر آئے ہیں اس روشنی کی اتباع کرتے ہیں، یقیناً ایسے لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے، نجات پانے والے لوگ۔ تو رسول پر ایمان لانے والے کامیاب، رسول کی عزت کرنے والے کامیاب، اور رسول کی اتباع کرنے والے کامیاب۔ ایک اور جگہ پر رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ رسول کی عزت کا کیا مطلب ہے، رسول کے مقام کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے۔ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا رسول پر ایمان لانا ہے، رسول کی عزت کرنا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تو یقیناً ہم آپ کی عزت کرتے، آپ کا مقام، آپ کا لحاظ رکھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد بھی کرتے۔ اب ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں تو اب ہمیں عزت کرنے کا کیا مطلب ہے اور آپ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رب العالمین نے بتایا اب رسول کی عزت یہ ہے کہ رسول کا نام لیں تو اچھے کلمات سے لیں، جب بھی رسول کا نام آئے ان پر درود بھیجیں، درود کا کثرت سے اہتمام کریں، اور خاص کر احادیث میں جمعہ کی فضیلت میں جو بات بتائی گئی ہے، صبح شام کے اذکار میں دعاؤں کے طور پر جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان درود کی پابندی کرے، اہتمام کرے، کثرت سے درود پڑھا کرے، یہ رسول کی عزت میں شامل ہے۔ اور اپنی زبان سے، اپنے اقوال سے ایسا کوئی کلمہ استعمال نہ کرے جس سے رسول کی شان میں کمی آتی ہو۔ یہ ایمان کے لیے، مومن کے لیے بہت ضروری ہے یہ عزت کرنا، اور اس کے ساتھ مدد کرنا کیا ہے؟ رسول کی مدد کرنا۔ رسول کی مدد کرنا یہ ہے کہ انسان دین پر جمے رہے اور دوسروں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرے، دین پر آنے والے اعتراضات کا دفاع کرے۔ اگر اسلام اور رسول کے خلاف میں کوئی پروپیگنڈے ہو رہے ہوں،
کوئی چیز چل رہی ہو، ایسے وقت میں چاہیے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط کریں، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، آسانی کے ساتھ جو کام انسان کر سکتا ہے، جس سے کوئی فتنہ نہ ہو، اختلاف نہ ہو، کوئی آب و ہوا بدلنے کی نوبت نہ ہو، ایسے کام انسان کرے تاکہ اس کے ذریعے رسول کی شان باقی ہو اور انسان اپنے طور پر دین کی خدمت کر سکے اور رسول کے خلاف آنے والی آنچ کو بجھانے میں، دفاع کرنے میں کوشش کر سکے۔ یہ مدد۔ محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے کرنی ہے اگر ہم اس پر دیکھیں تو ہمیں صحابہ کی زندگی واضح مثال ہے، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال کرتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، صحابہ اپنی بات وہاں نہیں لگاتے تھے، ختم۔ اللہ کے رسول نے کہا، اس کے بعد کسی کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، نہ ابو بکر کی بات سنیں گے، نہ عمر کی بات سنیں گے، نہ عثمان کی بات سنیں گے، نہ علی رضی اللہ عنہم، کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ جب تک نبی ہیں، جب تک نبی کی بات ہے، نبی کی بات کے سامنے کسی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ہر بات میں مقدم رسول کی بات ہوگی، آپ کا قول ہوگا، آپ کا فعل ہوگا، اس کے علاوہ کسی کی بات وہاں نہیں لی جائے گی۔ اور اگر رسول کی بات آ رہی ہو، وہاں پر انسان اپنی آوازوں کو بلند نہ کرے۔ صحابہ کی زندگی سے ہمیں بات ملتی ہے۔ ایک صحابی مدینے میں تھے، جیسے ہی رب العالمین نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ صحابی گھر میں بند ہو گئے، کئی دن باہر نہیں نکلے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ فلاں صحابی دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ تو بعد میں بلایا گیا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ میری آواز تھوڑی بڑی ہے، جب میں بات کرتا ہوں تو میری آواز بہت اونچی ہو جاتی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز پر بلند نہ ہو جائے اور میرے اعمال برباد ہو جائیں۔ یہ تعظیم کا طریقہ صحابہ نے ہمیں بتایا۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ رسول کی آواز پر آواز بلند نہ کرنے کا مطلب ہمارے لیے کیا ہے؟ حدیث جب آ جائے وہاں پر انسان اپنی آواز بلند نہ کرے۔ رسول کا قول اگر آ جائے، رسول کا فعل اگر آ جائے، وہاں پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ مدینے میں امام مالک رحمہ اللہ درس دیتے، اور بلکہ صحابہ سے بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں دیکھا کہ دو لوگ مسجد میں لڑ رہے ہیں، مسجد نبوی میں لڑ رہے ہیں، بلایا، پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ کہا اگر تم مدینے والے ہوتے تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا۔ جی صاحب، مدینے والے، یہاں پر مطلب یہ ہے تم دور کے ہو اور یہاں منبر رسول کے پاس بیٹھ کر، جہاں پر اللہ کے رسول کی قبر بھی ہے، یہاں پر بیٹھ کر تم آوازیں بلند کرتے ہو، اگر یہاں کے ہوتے تو ضرور سزا دیتا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ بھی یہی کیا کرتے تھے، جب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں منبر کے پاس بیٹھ کر جب درس دیتے، وہاں پر آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، اور بار بار کہتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ اس خبر والے کی بات ہے، اس خبر والے کی بات ہے، اشارہ کر کر کے بتاتے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے رسول کی عظمت کرنے کا، کہ کیسے رسول سے محبت کرتے اور کیسے رسول کی عزت کا لحاظ کرتے۔ محترم حضرات، یقیناً آج ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم صرف قرآن مجید بھی پڑھ لیں تو ہمیں قرآن مجید کئی چیزیں ذکر کرتا ہے کہ رسول کی عظمت کا معاملہ کیا ہے۔ اگر ہم رسول کی عظمت کی بات کریں تو خود اللہ رب العالمین نے رسول کی عظمت کا لحاظ رکھا، اللہ نے رکھا، اور اس کی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ بعض علماء نے اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء ذکر کیے گئے ہیں، سارے نبیوں کے ایک ایک نام ہی ذکر کیے گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، کسی نبی کے دو نام ذکر نہیں کیے گئے، لیکن اللہ کے نبی ہی وہ نبی ہیں، رب العالمین نے دو ناموں کا ذکر کیا، محمد اور احمد، اور نام جتنے زیادہ مقام اتنا بڑا، اور اس کے ساتھ اوصاف
صفات جو ذکر کیے ہیں، کہیں پر بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں ہادی کہا، کہیں رسول کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں نبی کہہ کر خطاب کیا. یہ شان ہے. اور اسی شان میں ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا لحاظ خود رب العالمین نے کیا ہے، اور یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں تم بھی لحاظ رکھو. اور طریقہ یہ ہے کہ دوسرے نبیوں کو رب العالمین نے نام لے کر پکارا، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ کہہ کر پکارا، لیکن پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی رب العالمین نے یا محمد کہہ کر یا احمد کہہ کر نہیں پکارا. یہ آپ کی عظمت میں شامل ہے. اگر پکارا تو یہ آپ کے صفات کو لے کر، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا الرسول، صفات کو لے کر پکارا، نام کو لے کر کبھی نہیں پکارا. اللہ نے آپ کی عظمت کا لحاظ رکھا. اور اللہ کے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا زیادہ ہے، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، شادی کے بعد آپ نے ولیمہ کیا. غالباً زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی بات ہے. شادی کے بعد ولیمہ کیا، صحابہ ولیمے میں شریک تھے. ولیمہ کا کھانا کھانے کے بعد گھر میں بیٹھے بات کرنے کے لیے. اب رسول کو وقت ہو رہا ہے اپنی بیوی کے پاس جانے کا. اب شرم رہے کہ اب صحابہ کو کیسے کہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہارا کھانا ہو گیا ہے، تم چلے جاؤ، کیسے کہیں، شرم رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، مسلمانوں کو، صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے آیتیں نازل کی اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. کہا آیت نازل کے رب العالمین نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تم گھر میں داخل ہو نبی کے تو بغیر اجازت کے مت جاؤ، جب اجازت دے تو جاؤ. اگر کھانے کی دعوت دے، کھانا کھا لو تو باتیں کرتے ہوئے مت بیٹھو، کھانا کھا کر نکل جاؤ. نبی شرماتے ہیں کچھ کہنے میں اور اللہ نہیں شرماتا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم نبی کو تکلیف مت دو اس طرح. نبی شرماتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کی عظمت کا ذکر کیا بندوں کو، رسول کی امت کو، کہ تم کیسے اپنے رسول کی عظمت کا لحاظ رکھو، ان کے قدر و مقام کو تم پہچانو. محترم حضرات، اس معاملے میں تو بہت ساری باتیں ہیں، بس چند باتیں آپ کے سامنے نصیحت کے طور پر یہ ہے. بھئی اللہ کے رسول کی عظمت اور آپ کی مدد اور آپ کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ کے رسول سے محبت کریں. ایسی محبت کریں، یہ ٹھان لیں کہ ہم نے ایمان لایا ہے اللہ کے رسول پر، ہر چیز کو ہم رسول کے لیے قربان کریں گے. ہمارے نزدیک کوئی چیز بڑی نہیں ہے رسول کے سامنے. نہ میری جان بڑی ہے، نہ میرے ماں باپ بڑے ہیں، نہ میرے بچے بڑے ہیں، نہ میرے کاروبار بڑے، کوئی چیز، نہ مال و متاع بڑے. رسول کی بات آ جائے میں فوراً ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اور آج ہمیں رسول کے نام پر اگر قربانی دینے کی ضرورت ہے، یقیناً سب سے زیادہ آج قربانی وقت کی قربانی دینے کی ضرورت ہے. اگر وقت کی قربانی دینے والے ہو جائیں تو یقیناً اس کے بعد ہر چیز کی قربانی دینے والے ہم ہو جائیں. وقت کی قربانی کس میں؟ نمازوں کی پابندی، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں، رشتے ناطے جوڑنے میں. پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وقت دینے کی ضرورت ہے. اور آج اسی وقت کو قربان نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے خیر کے کام سے آج ہم محروم دور ہیں. نہ ہمیں رشتہ داروں کا خیال ہے، دوست و احباب کا خیال ہے، نہ ہی ہمیں اپنے محلے میں موجود مسلمانوں کی فکر ہے، نہ خود کی فکر ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کی فکر. نمازیں پڑھنا ایک بڑا بھاری کام ہو گیا. اگر ہم اللہ کے رسول کی عظمت کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی عظمت میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا.
یہ آپ کی عظمت میں شامل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے گناہ تو معاف ہیں پھر بھی آپ کیوں پڑھتے ہو؟ تو آپ کہتے تھے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب بولو کہ یہ کتنا بڑا مقام کہ اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا، اس کے باوجود آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، رشتے ناطے جوڑ رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، مسلمانوں کے اختلاف میں اصلاح کر رہے ہیں، اور جو بھی معاملہ درپیش ہو وہاں آگے بڑھ کر اس معاملے کو حل کرتے ہیں۔ آج ہم اتنے بڑے گنہگار، دن رات میں ہزاروں گناہ ہم کرتے ہیں، آنکھوں سے، کانوں سے، ہاتھوں سے، پیروں سے، اور دل میں مضبوط عزم و ارادے سے کہ کل میں گناہ کروں گا، اس عزم و ارادے سے ہم دل سے بھی گناہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور محترم حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت کی اگر ہم بات کریں، اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام انسانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، جسے فضیلہ کہا گیا، مقام محمود کہا گیا، جسے وسیلہ کہا گیا۔ یہ جنت کے مقامات ہیں اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں۔ جنت میں پہلے جانے والے اللہ کے رسول اور بڑے مقام پر رہنے والے اللہ کے رسول، حوض کوثر پر بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلانے والے اللہ کے رسول، اس کے باوجود اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اگر ذرا ابر کیا آ جائے آسمان میں، مسجد چلے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے کہیں یہ عذاب نہ ہو جائے، اور اپنی زندگی ساری کی ساری اسی دین کی خدمت میں لگا۔ ایک ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے، ایسی ذمہ داری ہے، خود رب العالمین نے اس ذمہ داری کے بارے میں بتایا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ہم نے آپ پر ایسا بوجھ ڈالا جو بوجھ پیٹھ کو توڑ دے گا۔ بڑا بوجھ ہے، کوئی آسان بوجھ نہیں ہے، بلکہ ایسی ذمہ داری ہے شریعت کو لے کر چلنا، شریعت کی دعوت دینا۔ بلکہ قرآن مجید میں رب العالمین نے بتایا اس امانت کو ہم نے آسمانوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، زمین نے قبول نہیں کیا، انسان نے اسے قبول کر دیا۔ انسان تو بڑا ظلوم اور جہول ہے، اتنے بڑے مقام پر رہنے کے بعد بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بس سوچو کہ آج ہمارا کیا حال ہے۔ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے یہ بات عرض کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کا ایک ماحول دیکھنے میں آتا ہے کہ کم سے کم مرد حضرات نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں، کچھ عبادت کے کام کر لیتے ہیں، لیکن خواتین اس میں بالکل پیچھے۔ ایک تو ان کے خود جو مہینے میں آنے والے ایام ہیں اس میں تو عبادت سے دور رہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑی کاہلی، سستی گھروں کے اندر پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سکون دکھائی نہیں دیتا، اطمینان دکھائی نہیں دیتا، گھر میں اناج میں برکت دکھائی نہیں دیتی، اولاد کی تربیت صحیح طور پر ہو نہیں پاتی۔ اور جیسے شیخ محترم نے نوجوانوں کی تربیت میں موبائل کا ذکر کیا ہے، یقیناً یہ بات ہے، پہلے بیانات میں کہا جاتا تھا کہ ٹی وی نے لوگوں کو گمراہ کر دیا، آج تو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور ہر چیز وہاں دیکھ کر خود کو دین سے دور کر رہے ہیں، اور لوگ کمانے کے لیے اور نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ آخر یہ چیز کب ختم ہوگی، یہ فلموں کا بنانا کب ختم ہوگا، سیریلوں کا بنانا کب ختم ہوگا، اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی چیزیں کب ختم ہوں گی۔ لوگ اتنا دیکھ رہے ہیں ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن انسان سوچے تو معلوم ہوگا کہ کیسے ختم ہوگا۔ شیطان جو ان کے پیچھے پڑا ہے گمراہ کرنے کے لیے، اور دنیا دار لوگ ہیں چاہتے بھی یہی ہیں کہ اس کے ذریعے پیسے کمائیں، اگرچہ کہ لوگوں کا دین چلا جائے، اخلاق بگڑ جائیں، زندگی برباد ہو جائے، اس سے کوئی پرواہ نہیں، بس ہم اپنی زندگی میں مالا مال ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مقام پر ہونے کے باوجود اللہ سے ڈرا کرتے۔ آخری بات جو مجھے نصیحت کے طور پر پیش کرنے کی تھی وہ یہ تھی، محترم حضرات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت زیادہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا انا سید اولد آدم، میں پورے انسانوں کا سردار ہوں، ولا فخر، اس پر مجھے فخر نہیں، میں پورے انسانوں کا سردار ہوں، اللہ نے مجھے ایسا بنایا ہے، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہوں۔ اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر نیچے اتر کر لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ بچہ اگر پریشان ہے تو بچے کا ساتھ دیتے، اگر بڑھیا کوئی وزنی چیز اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے اسے اٹھا کر نکل جاتے، وہاں یہ نہیں دیکھتے کہ میں نبی ہوں، میں یہ کام کیوں کروں۔ جیسے آج ہمارا ماحول ہے، ایک مالدار انسان کیا ذرا مال اس کے پاس آ گیا ذرا نیچے اترنا پسند نہیں کرتا؟ کیا اسے ذمہ داری مل گئی کہ ذمہ دار انسان ذرا نیچے اترنا پسند نہیں کرتا؟ کیا اسے علم آ گیا، عالم بن گیا، بڑی ڈگری کیا مل گئی، نیچے اترنا پسند نہیں کرتا؟ کسی کی خدمت کرنے میں، کسی کا ساتھ دینے میں انسان نیچے نہیں اترتا۔ بلکہ سلف صالحین کا بھی طریقہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سلف صالحین کتنے بھی بڑے پوسٹ پر کیوں نہ پہنچ جائیں لیکن لوگوں کی خدمت برابر کرتے تھے، اس لیے کہ عبادات کی اگر ہم تقسیم کرتے ہیں، جہاں حقوق اللہ ایک عبادت ہے تو حقوق العباد بھی ایک عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، بہنوں کی ذمہ داری کو سمجھنا، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا، شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، بچوں کی صحیح تربیت کرنا، یا کہ رشتے ناتے میں بھائی بہن، یا اگر آگے بڑھیں خالہ کی بات ہے، پھوپھو کی بات ہے، یا دوسرے جو رشتہ دار ماں کی طرف سے باپ کی طرف سے ہیں ان کا خیال کرنا، یہ عبادت ہے، ثواب کا کام۔ اور آپ نے ہمیں یہی تعلیم دی، انسان کتنے بھی بڑے عہدے پر کیوں نہ پہنچ جائیں، ضروری ہے کہ وہ خدمت کرنے میں نیچے اترے۔ جب تک وہ نیچے نہیں اترتا خدمت نہیں ہو سکتی، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر سوچو کہ ہر ایک میں بڑا کہہ کر اوپر بیٹھے تو کون کرے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں یہی طریقہ بتایا، تواضع کا طریقہ، انکساری کا طریقہ، لوگوں کے درمیان اتر کر کام کرنے کا طریقہ، رشتے ناتے جوڑنے کا طریقہ۔ اور یہ آج اس بات کا لحاظ بہت ضروری۔ ابھی ایک کتاب اسحاق بٹی صاحب کی جس میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جامعہ سے نکلنے والا مجلہ الرشد میں اس واقعے کو بھی چھاپا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، بڑے عالم، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہندوستان میں حدیث کا علم ان کے ذریعے پھیلا۔ جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں، اکابرین ہیں، یقیناً انہی کے شاگردوں میں سے آتے ہیں۔ ان کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود مدرسے کے بچوں کی جو خدمت کرتے تھے، یقیناً نہ بارش کا خیال، نہ ٹھنڈی کا خیال، نہ رات کا خیال، نہ گرمی کا خیال۔ بچے مدرسے میں پڑھیں گے، بچوں کو کھانا یہ پہنچائیں گے ٹفن میں، ایک ایک کر کے ٹفن میں پہنچائیں گے۔ اگر سحری کی بھی بات آئے، اگر زوردار بارش بھی لگی ہو تو کھانا لے کر آتے، نیچے ہی کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کر پکارتے کہ تمہارا کھانا آ گیا ہے، آ کر لے کر جاؤ۔ بڑے محدث، جتنے بھی بڑے علماء ہیں سارے انہی کے شاگردوں میں سے، لیکن خدمت، یقین جب آدمی بڑے مرتبہ پر ہو تو چاہیے کہ وہ جھکے گا تو ہی کام ہوگا۔ جیسے کہتے ہیں نا، پھلدار درخت، اس کی ٹہنیاں ہی، اس کی ڈالیاں ہی جھکتی ہیں، اور اس کے بعد اسی کا نام ہوتا ہے۔ اور آج ہمیں اللہ کے رسول کی عظمت میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کے مسائل کو جانیں، حل کرنے کی کوشش کریں، خاص کر رشتے ناتے، خاندان، قبیلے کے بارے میں ہم یہ جانکاری رکھیں تاکہ اس کے ذریعے محبت عام ہوگی، اختلاف ختم ہوگا۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی مقام و مرتبے کو کم وقت میں بالکل کسی بھی صورت میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کی عظمت کو پہچانیں اور آپ کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے والے بنیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے آپ کی ہر تعلیم پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین بھی اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور دیکھو، یہ شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے، شوہر پہلے نمازی ہو اور اپنے بیوی کو نمازی بنائے، تب جا کر بچوں کی صحیح تربیت ہوگی۔ اگر شوہر خود نماز نہ پڑھے پھر یہ تانا دے کہ میری بیوی بے نمازی ہے، قرآن نہیں پڑھتی، تو یہ کام نہیں چلتا۔
تالی دونوں ہاتھوں سے ہو تب جا کر آواز دیتی ہے، ورنہ پھر نہ تالی ہوگی نہ اس سے آواز نکلے گی۔ اس بات کا لحاظ ضروری ہے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی احباب یہاں پر بیٹھ کر دین کی باتیں سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح فرمائے، رب العالمین سب کو گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اللہ کی، اس کے رسول کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جو بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہر جگہ امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے۔ رب العالمین شرک و کفر کا خاتمہ فرمائے۔ رب العالمین جو یہ پروگرام یہاں منعقد کیا گیا ہے، یہاں اس مسجد کے ذمہ داران، بلاری ضلع کے جمعیت کے ذمہ داران اور اس سرگپا مقامی جمعیت کے ذمہ داران، نوجوانان، سب نے اس میں جو محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے ذریعے اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور رب العالمین ان کے آل و اولاد میں، گھر بار میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔